बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2-3 दिन से ये ख़बरें गर्म थी कि इमरान खान ने अपोजिशन लीडरों की गिरफ़्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं। FIA का जो इंचार्ज है, ज़ाहिर है वो इमरान खान की ज़ाती मुलाज़म का किरदार अदा कर रहा है और इमरान खान जुनून और वहशत में तकरीबन नीम पागल हो गया है। और एक ये पक्की इतला है कि इसने परसों रात ये हुक्म जारी किया है कि मरीम नवाज़ को हर सूरत गिरफ़्तार किया जाए। और इसी गिरफ्तारी का प्रिल्यूड के तौर पर ये इसने अपनी एक खातून MNA के ज़रिए एक FIA में रिपोर्ट दर्ज कराई है और उस खातून MNA ने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाले फ़िक्रों पर मुश्तमिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब ये काम अगरचे बहुत मुश्किल है, लेकिन इमरान खान से कुछ बईद भी नहीं। मुश्किल इसलिए है कि मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी पर जो रद्द-ए-अमल आया है अवामी हलकों से भी, सहाफ़ती हलकों से भी और उन हलकों से भी जो मैटर करते हैं, उसके बाद इमरान खान के लिए मज़ीद गिरफ़्तारियाँ शायद मुश्किल हो जाएँ, क्योंकि मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी का जो ड्रामा है ये इमरान खान के गले पड़ गया है। और नाज़रीन, ये मरीम नवाज़ साहब की गिरफ़्तारी का आर्डर जो है, अगरचे इसमें एक रुकावट FIA के लिए एक बहाना बन सकती है कि वो गिरफ़्तारी ना करे, वो ये है इसमें शिकायत कुरंदा जो है वो डायरेक्ट फ़रीक नहीं है, बराह रास्त फ़रीक नहीं है। जिस तरह के मोहसिन बेग के मामले में मुतअस्सिरा फ़रीक मुराद सईद था, जिसने कहा कि मेरी साख मुतअस्सर हुई है इसके इल्ज़ामात से। और ये फ़िक्रा जो है अपनी जगह पर एक लतीफ़ा बन गया है और लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा, मुराद सईद की भी साख होती है। तो उसमें तो बराह रास्त मुलव्वस था, लेकिन ये इसमें जो फ़रीक खातून है उसकी ज़ात पर तो कोई हर्फ नहीं आया। उसने कहा है कि मेरे कायद की जो किरदार कुशी की गई है, इस पर मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया जाए। और ये दरख्वास्त मज़ाहिया नहीं है, गैर संजीदा नहीं है, ये इमरान खान के हुक्म पर दायर की गई है और मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी के लिए मुतल्लिका अफसरान को आर्डर दे दिए गए हैं। अब ये गुंजाइश उनके पास होती है, मुतल्लिका अफसरों के पास, कि वो ये हाथ खड़ा कर दें कि नहीं जनाब, ये काम हमारे बस का नहीं है, या ये कि मान लें। अब ये पता चल जाएगा, मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल मामला होगा। तो ज़ाहिर है मरीम नवाज़ पर भी इमरान खान को बहुत गुस्सा है और इसने जो आर्डर तो खैर ये अब कल किए हैं, लेकिन जो फैसला किया है उसमें वो भी लोगों को पता चल चुका है कि उसमें शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ अली ज़रदारी और राना सनाउल्लाह और 2-3 और 6-7 लोग हैं जिनको इसका यानी फैसला ये है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाना है। तो राना सनाउल्लाह पर तो ये तौहीन अदालत का केस भी दायर कर दिया गया और इमरान खान को बड़ी उम्मीद है कि वो इस केस में राना सनाउल्लाह को सज़ा दिलवा देगा, अगरचे मेरे ख्याल में ये मुश्किल है। तो नाज़रीन, ये मिर्ज़ा मोहसिन बेग के इशू पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। वो किस तरह गले पड़ गया। मिर्ज़ा मोहसिन बेग इमरान खान के मोहसिनों में शामिल थे और इन्होंने इमरान खान के लिए जान लड़ाई। ये धरनों पर मौजूद थे, ये धरनों के वो स्टेज पर मौजूद थे और ये उस हवाई जहाज़ में मौजूद थे जो मलक रियाज ने इमरान खान के हवाले किया था, जिसमें ये फिर परवाज़ें करके हर मस्तियाँ करते थे। हर TV चैनल पर ये बैठ कर इमरान खान का दिफा करते थे। लेकिन फिर जब इनको इमरान खान के किरदार की हकीकी शक्ल नज़र आई तो इन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी और तनकीद पर इमरान खान ने कहा कि इसको सबक सिखाना है और 4-5 हफ्तों से इसको धमकियाँ, मिर्ज़ा मोहसिन को धमकियाँ दी जा रही थी। ये जो मुराद सईद वाला मामला बना है, ये तो एक फौरी वजह बना है। फैसला इसका पहले से था और उसका सबूत यह है कि मिर्ज़ा मोहसिन बेग ने खुद अपने TV चैनल्स पर आकर 2-3 मरतबा ये बात बयान की कि मुझे गिरफ्तारी की और संगीन नताइज की धमकियाँ मिल रही हैं। ये मुराद सईद वाले वाक़े से पहले की बात है। और मुराद सईद का वाक़या क्या है उसका वो आपको इल्म है, हर आदमी ने वो क्लिप तकरीबन देख लिया है। या जिसकी बुनियाद ये बनाई गई है, वो बुनियाद ये है कि इसमें जब उनसे पूछा गया, गुरैदा फ़ारूकी ने पूछा कि ये मुराद सईद को किस बुनियाद पर हुस्न कारकर्दगी की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा गया है, तो मोहसिन बेग ने सिर्फ एक फ़िक्रा कहा। अगर आप चाहें तो वो दोबारा सुन लें। एक फ़िक्रे के अलावा मिर्ज़ा मोहसिन बेग ने कोई बात नहीं की। उसने कहा मुझे पता नहीं है किस बात पर ये इसे पहले नंबर दिया गया है। बहरहाल रेहाम खान की किताब में कुछ लिखा है। क्या लिखा है ये मिर्ज़ा मोहसिन बेग ने ना बताया, ना इसकी तरफ इशारा किया, ना कोई ज़ू माने फ़िक्रा कहा। और इसी बात पर ये TV चैनल बंद कर दिया गया और इसी बात पर एक और साहब को भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अब यहाँ मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक गांव का चौधरी था, तो वो अपने साथ में एक मिरासी को लेकर किसी दूसरे गांव गया। वहाँ किसी से
اس کی تو میں ہو گئی اور اس آدمی نے دوسرے لوگوں کو بلا لیا اور چودھری کو خوب چھتر مارے، یعنی جوتے مارے، اچھی خاصی درگت بنا لی۔ یہ جان بچا کر وہاں بھاگے، اپنے واپس گاؤں میں آئے تو اگلے دن میراثی آ گیا چودھری کے پاس ڈیرے پر حسب معمول، لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میراثی نے کہا کہ وہ چودھری وہ کل چھتروں والا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو چودھری نے دیکھا مہمانوں کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے تو اس نے اسے ڈانٹ دیا، خبر چپ، بکواس بند کرو، یہ اس طرح کچھ بھی کرے کہے۔ وہ میراثی ڈر گیا، چپ کر گیا۔ لیکن میراثی اپنی عادت سے مجبور تھا۔ اگلے دن پھر جو وہ ڈیرے پر آ گیا اور کہا کہ چودھری صاحب وہ چھتروں والا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا ہمارے ساتھ، تو اس نے پھر اس کو ڈانٹ دیا اور اس میں زیادہ سختی سے ڈانٹا۔ تیسرے دن پھر جب وہی بات، اس نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ چودھری صاحب وہ پرسوں، چودھری صاحب نے جوتا اتار لیا اور میراثی کی پٹائی شروع کر دی، خوب پیٹا اس کو، اچھی طرح پیٹا۔ اچھا اب لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے کہ چودھری صاحب کیوں ہے جی، کیوں کٹی جا رہے ہو، کیوں ماری جا رہے ہو؟ تو چودھری صاحب بتا نہیں رہے۔ انہوں نے پھر وہ میراثی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تم نے کیا کہ وہ چودھری صاحب تمہیں مار رہے ہیں؟ تو چودھری نے اسی وقت کہا، ذرا ان لوگ کی جال ہے پھر تین دسنا میں پتا۔ وہ میراثی ڈر گیا کہ یہ ابھی اتنا مار رہا ہے تو جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو یہ بہت زیادہ مارے گا۔ اس نے کہا کہ جناب یہ مجھے نہیں پتا، یہ چودھری صاحب سے ہی پوچھو کہ کیوں مارا ہے مجھے۔ تو اب وہی بات یہاں بھی فٹ بیٹھ گئی کہ جس پر بھی یہ کیس کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں اس نے ریحام خان کی کتاب کا حوالہ کیوں دیا؟ تو بھائی ریحام خان کی کتاب میں لکھا گیا ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا۔ کوئی وزیر، آپ کسی وزیر سے پوچھے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ ریحام خان کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اور دوسرے لوگ بھی ڈر گئے، وہ بھی نہیں بتا رہے کہ ریحام خان کی کتاب میں کیا لکھا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ جو چودھری پاگل ہو گیا وہ مارے گا، گرفتار کر لے گا، جس طرح محسن بیگ کے ساتھ کیا گیا۔ تو لوگوں کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ نیٹ پر وہ کتاب سرچ کریں اور خود پڑھیں۔ اور خیر مجھے تو اتنا زیادہ یہ کام نہیں آتا کہ نیٹ پر سروے کر سکوں کہ کیا چیز ہٹ جا رہی ہے کیا چیز نہیں، لیکن مجھے ایک صاحب نے، میرے دفتر کے ایک صاحب نے بتایا کہ پچھلے ہفتے میں ریحام خان کی کتاب کو سرچ کر کے بے شمار لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریحام خان کی تو کمائی میں اضافہ ہو گیا، کتاب جو جتنی بکی تھی اس کی رائلٹی تو ملی ہوگی، لیکن جتنا نیٹ پر اس کتاب کو پڑھا گیا، سنا ہے کہ وہ اصل تعداد اشاعت سے بہت زیادہ گنا تعداد میں اس کتاب کو پڑھا گیا ہے۔ تو وہ جو کتاب زیادہ پڑھی جائے، سرچ کی جائے، اس پہ بھی پیسے ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ریحام خان کی کتاب کی اچھی خاصی مشہوری کر دی اور اس کی مقبولیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ریحام خان اپنی رائلٹی کا کچھ حصہ عمران خان کو بھیج دیں، کیونکہ عمران خان کی یہ محنت ہے جس کی وجہ سے کتاب اتنی زیادہ مشہور ہو رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کتاب پر سے پابندی کبھی اٹھی، کیونکہ پاکستان میں تو یہ کتاب نہیں چھپ سکتی، اگر کبھی چھپی تو شاید یہ بیسٹ سیلر ہوگی۔ اس میں کیا لکھا ہے مجھے بھی نہیں پتا، میں نے بھی سنا ہے، میں نے یہ کتاب کو نہیں پڑھا ہے، صرف سنا ہے کہ اس میں کچھ رہونیاتی واقعات کی تفصیل درج ہے، کیونکہ آپ کو پتہ بنی گالہ رہونیات کا گڑھ ہے۔ تو وہاں وہ ریحام خان نے بتایا کہ عرصہ دراز سے رہونیاتی سرگرمیوں کا دورہ تھا، اور خاص طور پر یہ جو رات کے وقت بہت کچھ ہوتا تھا، یعنی ہر رات رہونیات کی رات ہوتی تھی۔ اچھا اب یہ محسن بیگ کے ساتھ اس نے جو پنگا لیا ہے وہ بہت خطرناک کام کر دیا ہے۔ اپنی طرف سے اس نے بہت پکا ہاتھ ڈالا ہے، وہ اس طرح کہ اس نے FIA کے لوگوں کو یا پولیس کے لوگوں کو، جو بھی ان کو یہ سادہ لباس میں حملے کا حکم دیا، اور یہ کام عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، چنانچہ ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ عمران خان کے حکم پر اس طرح ہوا کہ وہ سادہ لباس میں لوگوں کو حکم تھا کہ تم نے گھر کے اندر گھس جانا اور بیڈ روم میں گھس جانا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے محسن بیگ کے پاس اچھی خاصی ایک بہت بڑی کوٹھی ہے اور اس کے پاس محافظ بھی ہیں، ملازم بھی ہے۔ جب ان کے گھر یہ دروازہ توڑ کر اور بیڈ روم میں گھسیں گے تو اندر سے مزاحمت ہوگی کہ یہ ڈاکو آ گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کراس فائرنگ میں ایک دو آدمی مارے بھی جائیں۔ یہ سکیم تھی، اور تقریباً ایسا ہی ہوا کہ محسن بیگ اور اس کے بیٹوں نے یہی سمجھا کہ ڈاکو آ گئے اور انہوں نے گولی چلا دی۔ بہرحال بچت ہو گئی، کوئی مرا نہیں، اگر کوئی مر جاتا تو مسئلہ بہت سنگین ہو جاتا۔ اور اس کے نتیجے میں محسن بیگ پر وہ ڈیفیمیشن کا جو معاملہ ہوتا ہے، الزام تراشی کا جو بھی ہے، اس کے علاوہ دہشت گردی کا کیس بھی بن گیا۔ لیکن یہ معاملہ الٹا پڑ گیا۔ الٹا اس طرح پڑ گیا
کہ ایک تو اس سے جو رد عمل ہوا وہ سارا کہ سارا آپ نے دیکھا کہ منفی تھا۔ جو لوگ محسن بیگ کو نہیں جانتے تھے انہوں نے بھی اس حملے کی مذمت کی، اور جو جانتے تھے انہوں نے بھی کی، اور اپوزیشن نے بھی مذمت کی، صحافتی حلقوں نے بھی مذمت کی، اور شہری نے بھی مذمت کی، اور پھر عدالت نے تو یہ فیصلہ ہی سنا دیا کہ یہ کارروائی جو تھی غیر قانونی تھی، ایف آئی اے نے خلاف قانون اقدام کیا۔ اب اس فقرے کا جو مطلب ہے وہ بہت سنگین ہے، یعنی ایف آئی اے نے غیر قانونی طور پر محسن بیگ کو گرفتار کیا، اور ظاہر ہے وہ ایک چیز تو سامنے ہے کہ ایف آئی اے نے 9 بجے کیس کیا اور 9:30 بجے چھاپا بھی مار دیا گیا۔ غیر قانونی تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایف آئی اے پہلے تفتیش کرتی ہے الزام کی اور اس کے بعد گرفتاری کا فیصلہ کرتی ہے، تو 9 بجے رپورٹ درج کرائی گئی ایف آئی اے کے پاس، اور آدھے گھنٹے میں انہوں نے تفتیش بھی کر لی اور چھاپا بھی مار دیا۔ چھاپا 9:30 بجے مارا، اس کا مطلب ہے کہ چھاپا مار ٹیمیں جو ہیں وہ 9 بجے ہی چل پڑی ہوں گی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ پہلے سے طے تھا کہ ادھر سے رپورٹ درج ہوگی اور ادھر سے ایف آئی اے چھاپا مارے گی، اور ایک ایس ایچ او نے بھی چھاپا مارا، اور 3 چھاپے مارے گئے ایک دن کے اندر۔ پہلے چھاپے میں محسن بیگ کو پکڑا گیا، دوسرے چھاپے میں اس کے بیٹے کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، ملازم پکڑ لیے گئے، تیسرے چھاپے میں پھر ملازم پکڑ لیے گئے۔ ایک ہی دن میں 3 چھاپے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی ذہنی حالت کا جو جنون ہے وہ تمام حدود کو توڑتا ہوا پاگل پن کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ عمران خان کے عبرتناک زوال کے لیے ایک اور سبب بن گیا یہ جو واقعہ ہوا سارا۔ اور اس میں مرزا محسن بیگ کو پولیس نے مارا بھی، جبکہ پولیس کو مارنے کا اختیار نہیں تھا۔ تھانے میں اس کو مارا گیا، اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں پر سوجن کے نشان تھے، اور وہ ایک آنکھ سے صحیح ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پولیس نے کارروائی کی، یہ بات بھی اس کے گلے پڑے گی، اور جیسا کہ اندیشہ ہے کہ یہ مریم نواز پر بھی ہاتھ ڈالیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ بحران وہ شکل اختیار کر جائے گا جس میں قیاس پیدا ہوگا، اور وہ جو عدم اعتماد کے ذریعے ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک سموتھلی اس کی چھٹی ہو جائے گی، لگتا ہے کہ یہ اپنی چھٹی کو وائلنٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس کا زیادہ نقصان اس کو ہوگا، ملک کو تو اس نے جتنا نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا لیا۔ تو ناظرین، دعائے خیر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔